بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رجب کے مہینے کی اتنی برکت ہے کہ اس مہینے میں جو بھی عبادت اور وظائف کریں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتے ہیں۔ جمعرات کے دن صرف ایک ہی بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، اللہ کروڑ روپے دے گا آزما لو۔ ماہ رجب میں جمعرات کے دن کا بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے، وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے۔ محترم ناظرین، یہ دن بہت اہم ہے۔ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اچانک ہی آپ کو اتنی دولت ملنا شروع ہو جائے گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ عمل ضائع نہ کیجیے گا، یہ عمل بہت ضروری اور بہت اہم ہے۔ رجب کا مہینہ ابھی شروع ہوا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم بھی ہو جائے گا۔ ماہ رجب رحمت و برکت کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سبھی دن اللہ کے ہیں، رات بھی اسی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے، اس لیے اس نے کسی شب کو شب معراج بنا دیا اور کسی مہینے کو ماہ مبارک بنا دیا۔ اب یہ انسان کی اپنی کوشش ہے کہ وہ اس ماہ مبارک سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح رحمت و مغفرت کا مستحق بناتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ صدقہ اور عطیات کا بھی ہے، ان کا بھی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ دوستو، آج کا وظیفہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ ہے، اور یہ ایک آیت بہت ہی طاقتور ہے رزق کے حوالے سے اور تنگ دستی کے لیے۔ آپ اس عمل کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کیا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی والی بنا دیا، اور یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے، کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا ہے، تو ان سے ڈرو، مگر اس سے آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں کوئی بھاری اور مشکل معاملہ پیش آئے تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا کرو۔ یہ بہت ہی عظیم جملہ ہے، جلیل القدر معنی، خوبصورت مضمون اور طاقتور تاثیر پر مبنی ہے۔ ونعم الوکیل، توکل کے ساتھ وہی بہترین ہے، چاہے حاجت روائی ہو یا مشکل کشائی، سب میں وہی بہتر سے بھی بہترین ہے۔ الوکیل اسے کہتے ہیں جو سب جہانوں کی تخلیق، تدبیر، رہنمائی اور تقدیر کا ذمہ دار ہے۔ الوکیل وہ ذات ہے جو احسان کرتے ہوئے اپنے بندوں کے معاملات سنبھالے ہوئے ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا اور انہیں تنہا بھی نہیں چھوڑتا، بلکہ انہیں کسی اور کے سپرد بھی نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوستو، رجب کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے، کیونکہ اس ماہ میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اچھے اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ماہ رجب کا ایک تقاضا تو یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ کریں۔ استغفار خود ایک عبادت ہے، نامہ اعمال میں بھی استغفار ایک قیمتی اضافہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہو، اس کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ استغفار آخرت کے اعتبار سے تو بڑی فضیلت کی بات ہے اور استغفار کرنے والے کے لیے نہایت قیمتی خزانہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی استغفار میں بڑی فضیلت رکھی ہے۔ قرآن مجید میں استغفار کے فوائد میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب تک بندہ استغفار کرتا رہے گا، اس وقت تک وہ عذاب سے محفوظ رہے گا۔ گویا استغفار سے اللہ تعالیٰ دنیائے انسانیت کو عذاب اور بلاؤں اور وباؤں سے محفوظ رکھے گا۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، مسلسل استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی اور پریشانی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو غم سے نجات اور رہائی نصیب فرماتا ہے، اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے اللہ اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ جمعرات کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر
آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں اور کوشش کیجئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 بار، 7 بار یا 11 بار درود پاک پڑھیں۔ ناظرین، سب سے پہلے میرے اللہ کا حکم ہے وہ سن لیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ میں خود بھی درود پاک پڑھتا ہوں۔ جو ایمان والے ہیں، جو مجھ کو مانتے ہیں، مجھے اپنا رب مانتے ہیں، ان کو حکم دیتا ہوں کہ وہ میرے نبی منسوب درود پاک پڑھیے۔ محترم ناظرین، درود پاک رب العزت کا ایک ایسا عمل ہے جو انسان اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو دائیں کندھے والے فرشتے اس ثواب کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور بائیں کندھے والے فرشتے اس کے جو گناہ ہیں اس کو مٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ دونوں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، دونوں فرشتے جو ہیں وہ کام پر لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ بائیں کندھے والا فرشتہ ہے، اس کا کام تو گناہ لکھنا ہے، لیکن بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو بائیں کندھے والے فرشتے ہیں وہ بھی مصروف ہو جاتے ہیں، وہ گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ جب ہم ویڈیوز میں درود پاک پڑھتے ہیں تو کوشش کیا کریں ہمارے ساتھ بھی درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ اگر آپ اللہ کے نام کا وظیفہ کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے، اس کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن درود پاک ایک واحد عبادت ہے، اس لیے ناظرین اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگا کریں، کوشش کریں درود شریف کی کثرت زیادہ سے زیادہ کریں۔ درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیے۔ یہ وظیفہ خاص رزق اور دولت کا وظیفہ ہے، گھر سے لڑائی جھگڑے، بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو رشتوں کو بھی کھینچ کر لا سکتا ہے۔ اگر آپ رشتوں کو مدد کے لیے بلانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ بہت ہی بہترین ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس دعا کو آپ نے 113 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنا دایاں ہاتھ سر پر رکھیں اور اس دعا کو پڑھ لیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ کر آخر میں اتنی ہی تعداد میں درود پاک پڑھ لیں جتنی تعداد میں یہ وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ اس دعا کو پڑھ لو، رب کو راضی کر لو اور اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لو۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے، اللہ پاک کی رحمت سے وہ شخص اتنا مالا مال ہو جائے گا، اس کے سر پر لاکھوں کا قرضہ بھی کیوں نہ ہو، منٹوں میں اتر جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں کو حل فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔